اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پچھلی ویڈیو سے قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہماری اکثریت نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ بتائیے، اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وہ علم طب کی کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ محض اس کتاب کو پڑھ لینے سے بیماری دور ہو جائے گی، تو آپ اسے پاگل کہیں گے۔ مگر شافی المطلق نے جو کتاب ہمارے امراض کا علاج کرنے کے لیے بھیجی ہے، اس کے ساتھ ہمارا یہی برتاؤ ہے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ بس اس کو پڑھ لینے ہی سے تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ان چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے جن کو یہ مضر بتا رہی ہے۔ پھر ہمارا معاملہ بھی اس شخص کی طرح ہے جو بیماری دور کرنے کے لیے صرف علم طب کی کتاب پڑھ لینے کو کافی سمجھتا ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی خط ایسی زبان میں آتا ہے جسے ہم جانتے نہ ہوں، تو ہم دوڑے ہوئے جاتے ہیں کہ اس زبان کے جاننے والے سے اس کا مطلب پوچھیں۔ جب تک ہم اس کا مطلب نہیں جان لیتے، ہم کو چین نہیں۔ یہ معمولی کاروبار کے خطوط کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہے، جن میں زیادہ سے زیادہ 4 پیسوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ مگر خداوند عالم کا جو خط ہمارے پاس آیا ہوا ہے اور جس میں ہمارے لیے دین اور دنیا کے تمام فائدے ہیں، اسے اپنے پاس یوں ہی رکھ چھوڑتے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے کوئی بے چینی ہم میں پیدا نہیں ہوتی۔ کیا یہ حیرت اور تعجب کا مقام نہیں؟ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم ہی اس پر سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ کلام الہی سعادت اور نیکی کا سرچشمہ ہے۔ یہ قطعی ناممکن ہے کہ کوئی قوم خدا کے کلام کی حامل ہو اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو، دوسروں کی محکوم ہو، پاؤں میں روندی اور جوتیوں سے ٹھکرائی جائے، اس کے گلے میں غلامی کا پھندہ ہو اور غیروں کے ہاتھوں میں اس کی باگیں ہوں، اور وہ اس کو اس طرح ہانکیں جیسے جانور ہانکے جاتے ہیں۔ یہ انجام اس کا اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے کلام پر ظلم کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ ان کے پاس تورات اور انجیل بھیجی گئی تھی اور کہا گیا تھا۔ قرآن کی سورۃ المائدہ آیت 66 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور ان کتابوں کی پیروی پر قائم رہتے جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی، تو ان پر اوپر آسمان سے رزق برستا اور نیچے زمین سے رزق ابلتا۔ مگر انہوں نے اللہ کی کتابوں پر ظلم کیا اور اس کا نتیجہ یہ دیکھا۔ قرآن کی سورۃ البقرہ آیت 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہوگی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ پس جو قوم خدا کی کتاب رکھتی ہو اور پھر بھی ذلیل و خوار اور محکوم اور مغلوب ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ضرور کتاب الہی پر ظلم کر رہی ہے، اور اس پر یہ سارا وبال اسی ظلم کا ہے۔ خدا کے اس غضب سے نجات پانے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ اس کتاب کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیا جائے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔